دیکھیے اصولی طور پر تو دین اسلام نے جو ایک سسٹم ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی یہ واجب تھا یا فرض تھا، اس بات کو سمجھنے میں بھی ابھی عوام کو وقت لگے گا. ایک سسٹم دیا ہے اسلام نے، بڑا پیارا تھا، اس میں کچھ کلچر بھی تھا، کچھ اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات بھی تھے. تو اس سسٹم اور اس کلچر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت، یعنی اگر میں کہوں ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کی ڈیوٹیز کو، ان کے دائروں کو سیپریٹ کیا گیا ہے. مرد کی جو فزیک ہے، اس کا جو انرجی لیول ہے، اس کا جو تھریش ہولڈ ہے، اس کی جو نفسیات ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، مینٹل لیول ہے، خواتین میں الگ صلاحیتیں ہیں، مرد میں الگ صلاحیتیں ہیں. ان کی ڈیوٹیز کو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. مرد پر ذمہ داری لگا دی گئی کہ وہ ارن کرے، کمائے، کاروبار کرتا ہے یا مزدوری کرتا ہے یا ملازمت کرتا ہے، حلال روزی کمائے جس طرح بھی. اور یہ پتہ ہمیں کہاں سے چل رہا ہے؟ قرآن پاک سے، کہ مرد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا مال عورتوں پہ خرچ کرو اور ان کو مال دو، مہر بھی دینا ہے تو مرد دے رہا ہے. یعنی اس سے ہمیں پتہ چلا کہ مرد کو شریعت میں، یعنی یوں نہیں کہہ رہی کہ عورت کے لیے کام کرنا حرام تھا، لیکن رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی جو دی گئی مرد کو دی گئی کہ آپ کمائیں. جب آپ بات کرتے ہیں نا بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کیا کبھی آپ سوچتے ہیں کہ عورتوں کو جاب نہیں مل رہی؟ جنرلی آپ کیا سوچتے ہیں؟ کہ مردوں کو ملازمت نہیں مل رہی. جب کہتے ہیں نا فلاں بے روزگار ہے، تو عورت بے روزگار ہو کر اسٹریس میں نہیں ہوتی، مرد ہوتا ہے. ایک کلچر بھی یہی چل رہا ہے، سسٹم بھی یہی چل رہا ہے، اور کسی حد تک فطرت بھی یہی ہے. تو عورت کے اوپر کمانے کی، ملازمت کرنے کی، پیسہ بنانے کی ذمہ داری نہیں ہے. دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے ازواج مطہرات سے بھی، اصحابیات سے بھی، صحابیات جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، خواتین اگر کام کرنا چاہیں جو ان کی ڈیسنسی کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ کر سکتی ہیں، کما سکتی ہیں، ارن کر سکتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ان کا مال خرچ کرنا اپنے گھر والوں کی مدد کے لیے ہو یا شوہر کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، ان کو صدقہ کرنے کی طرح ثواب عطا کیا جاتا ہے. کوئی شخص، نہ تو شوہر اور نہ ان لاز، عورت کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ملازمت کرے. اب ہم اپنی فی زمانہ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھیں گے. بھائی ماحول بدل گیا، ضروریات بدل گئیں، مہنگائی اتنی ہو گئی. میں آپ سے کہوں میری کوئی خواہش نہیں ہے، میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی، میں قیمتی کپڑے پہننا نہیں چاہتی، کوئی خرچہ نہیں کرنا چاہتی. بل میری مرضی سے نہیں آتے، وہ میری خواہش سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو بل دینے ہیں، آپ کو بچوں کی فیس دینی ہے، طرح طرح کے ٹیکسز آپ پر لگ رہے ہیں، آپ کو گروسری کرنی ہے، سبزی پھل گوشت جو بھی، آپ دودھ کا بل ہی اتنا بڑا آ رہا ہے. سب یہ چیزیں آپ کے بیسک نیڈز ہیں. کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو کرایہ دینا ہے، اپنے گھر میں ہیں تو مینٹیننس کا انتظام کرنا ہے. اب یہ اتنے سارے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس میں کون مولوی آپ کو فتویٰ دے گا کہ خواتین کی خواہشات انہیں کم کرنی چاہیے، مہنگائی تب قابو ہو جائے گی؟ ایسا بھی نہیں ہے. بہت جگہوں پر خواتین اپنے نفس کو مار کر کچھ بھی کھانے پینے، کپڑوں میں بھی، سب میں کمپرومائز کر رہی ہیں، لیکن خرچے پھر بھی قابو نہیں آ رہے. وہاں پر اگر کسی خاتون میں کوئی اسکل ہے، ڈگری ہے، ہنر ہے، تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی شوہر کا ہاتھ بٹائے، کام کر لے. یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ، جس کو ہم کہتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ، باہمی رضامندی سے یہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہیں اور ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر عرض کروں گی کہ مجبور کر کے نہیں. دوسری طرف جب ان لاز کی آپ بات کرتے ہیں کہ ان لاز تو ویسے ہی ان کا تو حق ہی نہیں ہے کہ وہ بیوی کو جو ہے، بہو کو آرڈر دیں یا اس سے کوئی ڈیمانڈ کریں، ایکسپیکٹیشن کریں. یہ تو ادب اور محبت کی باتیں ہیں. اگر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر وہ اتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لائف میں، تو پھر وہ ایسی ایکسپیکٹیشنز بھی رکھ سکتے ہیں. اس صورت میں انہیں یہ کرنا چاہیے جو آج جزانہ مشورہ ہے، کہ وہ پھر بیوی کے جو، یعنی وائف جو تھی، جو ان کی بہو تھی، اس کے گھر کے کاموں میں بھی تعاون کریں. اس کے بچے ہیں تو ان کی تربیت میں بھی تعاون کریں. ورنہ عمومی طور پر ہم نے جو دیکھا اپنے اعتراف میں کتابی باتوں سے پرہیز کرتی ہوں اور پریکٹیکل باتوں پہ میرا فوکس زیادہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ نوکری بھی کرتی ہیں، گھر سے پکا کر آتی ہیں، گھر جا کے پکانا ہوتا ہے. بچہ بیمار ہو گیا، ماں نے نہیں پوچھا. بچہ گر گیا، ماں لاپرواہ ہے. بچے نے بدتمیزی کی، ماں تربیت نہیں کر رہی. لٹرلی شوہر بھی اور پورے ان لاز بھی ہاتھ ہٹا کے بیٹھ جاتے ہیں بچوں پہ سے کہ ماں دیکھے. آپ اس سے جاب بھی کروا رہے ہیں، وہ کما کے بھی لا رہی ہے. مرد کما کے لاتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں نا اس کو پانی کا گلاس دو، اس کو پانی پلاؤ، یہ باہر سے کما کر آیا ہے. تو وہ جب عورت اتنا ہی کمانے لگ جاتی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ یہ کانسیپٹ بڑا ظلم ہے. یہ
پھر بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے اگر عورت باہر نکل جائے گی تو. اگر شوہر بھی گھر پہ نہیں ہے، عورت ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تربیت کون کرے گا؟ تو یہ کانسیپٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہماری فائنینشیل حالت بھی سٹیبل ہو، جو شوہر یا سسرال والے چاہتے ہیں بہو بھی کام کرے، کوئی حرج نہیں ہے. جائز کام کرنا چاہتے ہیں کریں. اس صورت میں آپ پورا رول پلے کریں گے، ماں کی کمی بچوں کو محسوس نہیں ہونے دیں گے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی تربیت کا، ان کی دیکھ بھال کا آپ بھی پورا بوجھ اٹھائیں گے. اس صورت میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ادروائز آپ یہ سمجھتے ہیں یا تو پھر بچے نیگلیکٹ ہو جائیں گے، ان کی تربیت نہیں ہو پائے گی، خدا نخواستہ ان کی شخصیت میں بہت سی، ان کی ڈیولپمنٹ میں، ان کی گروتھ میں بہت سی کمی کمزوریاں رہ جائیں گی. اور یا پھر وہی خاتون مینج کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ڈبل اس کی رسپانسبلٹی پلس اسٹریس. تو ان باتوں کو ٹھنڈے دل سے سوچیں. وہ آپ کی بہو ہے، اور وہ جو بچے اس سے پیدا ہوئے نا، وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ آپ کا خاندان ہے، آپ کا کنبہ ہے، آپ کی نسل ہے. اور اسی کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے. یہ بچے اچھے ہوں گے، ان کی تربیت اچھی ہوگی. اگر فائنینشیل اسٹرانگ ہے تو آپ کو بھی سپورٹ کرتے رہیں گے، اگر مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اچھے ہیں تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تو ان باتوں کو سوچ کے اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. خاتون کا تو یقینی طور پہ جو جیب خرچی یا پاکٹ منی جس کو کہتے ہیں، یہ تو نکاح نامے کی شکیں بنائی جاتی تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خواتین کو خرچہ دینے کی. اور آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بھی، سورہ احزاب میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، ریفرنسز ہم دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو مہینے کا خرچہ بھی دے رہے ہیں، جس کو ہمارے ہاں پاکٹ منی کہا جاتا ہے. یہ اس کا بیسک رائٹ ہے کہ سارے اخراجات گھر کے پورے ہونے کے بعد کچھ اس کو اپنے، اس سے آپ پوچھیں نہیں تم نے کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. تھوڑا سا خرچہ اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس کو دیں، یہ اس کا رائٹ ہے اور بالکل دینا چاہیے. یہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہے. اس میں دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ کہ آدمی کو خود پہلے کلیئر ہونا چاہیے، شادی سے پہلے بھی یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ اب صورتحال بدلنے والی ہے. والدہ ساری زندگی پالتی رہیں، اور ماؤں کی ایک بیٹے سے ذرا اٹیچمنٹ بھی ہمارے ایشین کنٹریز میں تو ڈیفرنٹ ہی ہوتی ہے. تو وہ ڈرتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے چھن گیا، شاید شیئر ہو گیا، بٹ گیا، یا اب یہ پتہ نہیں ہمیں پوچھے گا بھی کہ نہیں. یہ فیئر بہت زیادہ ہوتا ہے بیسیکلی. تو بیٹے کو یہ چاہیے کہ ماں کو اس کی جگہ پر تسلی دیتا رہے کہ میں آپ کا ہی بیٹا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا. اور آپ ہی تو چاہتی ہے، اور ماں ہی تو چاہتی ہے بیٹے کی شادی ہو، ارمان بھی ماں کو ہی ہوتے. تو بھائی آپ چاہتی ہیں تو کون ماں نہیں چاہتی کہ بیٹا خوش رہے، اس کا گھر بسے آباد ہو. کہ کسی ماں سے پوچھے نا، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا ایسے ہی کوارا ہی دنیا سے رخصت ہو جائے؟ نہیں، وہ کہے گی میں چاہوں گی اس کا گھر بسے، اس کی اولادیں ہوں. تو آپ ماں کو تھوڑا سا کمیونیکیٹ کریں، ان سے بیٹھ کے ٹائم دیں، باتیں کریں. تھوڑا مینیج کرنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ریئلائز ہی نہ ہو کہ آج آپ نے والدہ کو سلام دعا بھی نہیں کی، آج آپ نے ان سے بات بھی نہیں کی. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، آئے سیدھے اپنے روم میں چلے گئے، بیگم سے بات چیت کی، ماں انتظار میں ہے کہ بیٹے نے تو آج سلام دعا بھی نہیں کی. تو آبویسلی پھر آپ کا یہ ایکٹ خود بخود ان کو یہ ریئلائز کروائے گا کہ اس بہو کی وجہ سے بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے. اسی طرح سے بیوی کو بھی یہ بتائیں کہ ماں میری وہ ہے، اس نے پیدا کیا، پالا پوسا، اور تم میری زندگی میں آئی تو تمہیں لانے والی بھی یہی ہے. تو دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. دونوں کی کاؤنسلنگ بیسیکلی مرد کی ذمہ داری ہے، اور دونوں کو سمجھانا کہ آپ کی اپنی جگہ ہے اور کسی ایک طرف جھکنا نہیں چاہیے. جو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹا یا تو ماں کی طرف یا بیوی کی طرف جھک جاتا ہے، اور کسی ایک کی طرف جھک کے دوسرے کو کمپلیٹلی اگنور کرنے لگتا ہے، یا سم ٹائم زیادتی بھی کرنے لگتا ہے. تو یہ زیادہ تر مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرد دونوں میں بیلنس رکھے، اور پیار سے، محبت سے، یا سم ادر ٹائم کبھی فرم ہو کر انہیں یہ بتائے کہ میرے لیے آپ لوگ پریشانی کا باعث نہ بنے. میرے لیے راحت کا، ماں بھی چاہتی ہے بیٹا خوش رہے، بیوی بھی چاہتی ہے کہ شوہر خوش رہے. تو اس ماحول کو اسٹریس نہ کریں تاکہ وہ اپنے کام پر، اپنی ملازمت پر، اپنے کاروبار پر فوکس کر سکے، ایک کوالٹی لائف گزار سکے. اس کے لیے ماں باپ کو، پیرنٹس کو، وائف کو مل کر شوہر کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، سپورٹ دینی چاہیے. اور اگر وائف میں اور ساس میں کچھ آپس میں باتیں ہو بھی جائیں تو میاں سے یا بیٹے سے ظاہر ہے انہیں ڈسکس کرنا نہیں چاہیے، اوائڈ کر کے خود ہی مسئلوں کو سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.